فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 74 سے۔ باب ہے دوسرا، امامت۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ اعتراض کریں کہ ائمہ معصومین حصول اقتدار کے لیے کیوں کر جدوجہد کر سکتے ہیں، جبکہ وہ علم الہی کے ذریعے جانتے تھے کہ وہ اس مقصد تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ جی ہاں، تاریخ نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے اقتدار حاصل کرنے نیز معاشرے اور نظام کو اپنی خواہش و ذمہ داری کے مطابق چلانے کی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ائمہ معصومین علیہ السلام نے علم غیب کے ذریعے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کام میں کیوں کر ہاتھ ڈالا۔ تو اس سوچ اور فکر کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جاننا کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکیں گے اپنی ذمہ داری کو انجام دینے سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ جنگ احد میں شکست کھانے والے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ جن لوگوں کو آپ نے پہاڑی کی چوٹی پر بھیجا تھا وہ وہاں نہیں رکیں گے بلکہ مال غنیمت کے لالچ میں نیچے اتر آئیں گے۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی ثقیف کی ہدایت اور اہل مکہ کی شرارت آمیز حرکتوں سے نجات کی غرض سے طائف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو بخوبی علم تھا کہ طائف کے باسی پتھروں سے آپ کا استقبال کریں گے اور اتنے پتھر برسائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہوں گی اور آپ کو مجبوراً واپس لوٹنا پڑے گا۔ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام ان تمام باتوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو بھی یہ معلوم تھا کہ 21 رمضان کو شہید ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان المبارک سے کچھ ہی دن پہلے آپ نے کوفے کے باہر ایک وسیع اور عریض فوجی چھاونی قائم کی تاکہ امیر شام کے ساتھ جنگ کی تیاری کی جا سکے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام کا شہادت کی تاریخ سے باخبر ہونا اس بات کا سبب بن جاتا کہ آپ معمول کے مطابق اپنے امور کو انجام نہ دیں تو پھر آپ نے یہ چھاونی کیوں قائم کی اور یہ لشکر کیوں بنایا اور لوگوں سے کوفے کے باہر انتظار کیوں کرایا؟ اس کا کیا فائدہ تھا؟ بس ائمہ طاہرین کا یہ جاننا کہ وہ منصب اقتدار تک پہنچ نہیں سکتے اس بات کا سبب بن نہیں سکتا کہ وہ اپنی جدوجہد کو ترک کر دیں، بلکہ ائمہ معصومین علیہم السلام ایک ایسے آدمی کی طرح جو آئندہ کے حالات سے مکمل طور پر لاعلم ہے اور اپنے مقصد اور ہدف تک پہنچنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کوششیں کرتا ہے اور اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں۔ تاریخ امامت کے 4 ادوار۔ امامت کی تحریک کا آغاز سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے دن یعنی 28 صفر 11 ہجری سے ہوا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی 8 ربیع الاول 260 ہجری تک مسلسل جاری رہا۔ اس پورے عرصے میں امامت کی تحریک تقریباً 4 مختلف ادوار سے گزری ہے اور ان میں سے ہر دور اپنے زمانے کے امام کا معاشرے پر مسلط سیاسی قوتوں کے ساتھ برتاؤ کے لحاظ سے مختلف اور منفرد دور ہے۔ پہلا دور
امامت کا پہلا دور خاموشی یا وقت کے حکمرانوں کے ساتھ امام کے تعاون کا دور ہے۔ اسلام کا نومولود معاشرہ ایک طاقتور اور مسلمانوں کے ہاتھوں زخم خوردہ بیرونی دشمن کی موجودگی اور داخلی طور پر ایسے تازہ مسلمانوں کی موجودگی میں کہ جن کے دلوں میں اسلامی احکام اور معرف صحیح طریقے سے سموئی بھی نہیں تھے، کسی بھی صورت میں باہمی اختلافات اور محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے میں ایک معمولی سا رخنا بھی اسلامی معاشرے کے اس نومولود وجود کے بنیادوں کو ہلا کر اسے تباہی کے دہانے تک پہنچا سکتا تھا۔ دوسری طرف حق اور حقیقت سے انحراف کا پہلو بھی اس قدر نمایاں نہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے ناقابل تحمل ہو، جو مکتبہ اسلام اور اسلامی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ دردمند اور عظیم انسان تھے۔ چونکہ ان وجوہات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے باخبر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ممتاز اور برگزیدہ شاگرد کو نصیحت کی تھی کہ وہ ایسے حالات میں صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھے۔ امامت کا یہ دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت یعنی 11 ہجری سے لے کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ظاہری خلافت پر فائز ہونے تک یعنی 35 ہجری کے 25 سالوں پر محیط ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اہل مصر کے نام اپنے ایک خط میں اس درمیانی وقفے میں اپنی حالت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ نہج البلاغہ کا خط نمبر 62 بیان کر رہے ہیں ہم۔ جب خلافت کو مجھ سے چھین لیا گیا تو پھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو اسلام محمدی کی نابودی کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسے میں مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور میرے لیے یہ مصیبت حکومت و خلافت کو خیر آباد کہنے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ بس میں ان بحرانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان حالات میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے یہ 25 سال اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت اور ان کے لیے دل سوزی کی وجہ سے حکومتی معاملات میں کسی نہ کسی طرح شراکت اور وقت کے خلفاء کی مدد اور اس کی حمایت میں گزرے۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے مملکت کے سیاسی، دفاعی اور دیگر سماجی معاملات کے حوالے سے وقت کے حکمرانوں کے سوالات کے جوابات اور دیگر امور میں ان کی رہنمائی کے جو تذکرے نہج البلاغہ اور حدیث اور تاریخ کی دوسری کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، وہ امام علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ دوسرا دور، یہ دور امامت کے اقتدار کا دور ہے۔ امامت کا یہ دور امیر المومنین علیہ السلام کے 4 سال 9 مہینے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے دور خلافت کے چند مہینوں پر مشتمل ہے، جو تمام تر کوتاہیوں، افسردگیوں اور بے شمار مشکلات کے باوجود، جن سے کوئی بھی انقلابی حکومت بچ نہیں سکتی ہے، اسلامی حکومت کے اس ایک رخشندہ ترین باب کی حیثیت سے نمایاں ہے۔ تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ اسی دور میں انسان کی فطری رویوں، عدالت، اجتماعی اور اسلامی تعلیمات کے گوناگون پہلوؤں پر انتہائی قطعیت، جرأت مندی اور صراحت کے ساتھ عمل کیا گیا۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا یہ دورانیہ اسلامی طرز حکومت اور عدالتی اجتماعی کے قیام کا ایک یادگار اور بہترین نمونہ ہے، جس کی جانب ائمہ اطہار علیہم السلام پوری 2 صدیوں تک لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ایسی ہی حکومت کے قیام کی جدوجہد کرتے رہے۔ چنانچہ شیعیان امیر المومنین اس دور کو بڑی عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اسے کھو جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بعد کی حکومتوں کا اس کے ساتھ موازنہ کر کے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ امامت کا یہ دور غیر تربیت یافتہ اور انحراف اور گمراہی کے شکار لوگوں کے درمیان ایک مثالی اسلامی اور انقلابی حکومت کے قیام کے لیے ایک بہترین درس اور تجربہ تھا۔ اسی دن سے بعد میں آنے والے ائمہ معصومین علیہم السلام نے طویل المدت پالیسیوں کو اپناتے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کے لیے ضروری
اور سخت قسم کے دشوار کاموں کے آغاز کو اپنے لیے ضروری قرار دیا۔ تیسرا دور، تاریخ امامت کا یہ 20 سالہ دور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح 41 ہجری سے لے کر واقعہ کربلا یعنی 61 ہجری تک محیط ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح کے ساتھ ہی شیعوں کے نیم مخفی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا تھا، جس کا بنیادی مقصد بھی کسی مناسب وقت میں حکومت اسلامی کو خاندان نبوت کی طرف لوٹا دینا تھا، اور بظاہر یہ موقع بہت زیادہ دور بھی نہ تھا، بلکہ امیر شام کی زندگی کے خاتمے پر اس بات کی صاف امید دکھائی دے رہی تھی۔ لہٰذا تاریخ امامت کے اس تیسرے دور کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے مختصر مدت کی جدوجہد کا دور کہا جا سکتا ہے۔ چوتھا اور آخری دور، یہ دور سابقہ راہ و روش کو طویل مدت کے لیے جاری رکھنے سے عبارت ہے، جو تقریباً 200 سال تک کئی دفعہ کامیابی کے دہانے پہنچتے پہنچتے پھر ناکامیوں سے ہمکنار ہوتا رہا، گویا کامیابیوں اور شکست پر مشتمل کئی مراحل سے گزرتا رہا۔ یہ نظریاتی میدان میں یقینی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سینکڑوں تدابیر، اخلاص و فداکاریوں کے ہزاروں جلووں سے مزین اسلامی تعلیمات کی عظمتوں کے جوہر دکھانے سے عبارت ہے۔ یہ حدیث یا یہ پیرا جو ہے پیشوائے صادق صفحہ نمبر 19 سے 61 تک موجود ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کی جس اہم ترین پہلو پر شایع نشان توجہ نہیں دی گئی وہ ان ہستیوں کی جہاں کا سیاسی جدوجہد کا پہلو ہے۔ پہلی صدی کے دوسرے نصف کے آغاز پر جب خلافت اسلامی نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی اور مسند امامت پر بادشاہت بیٹھ گئی، تو ائمہ اطہار علیہم السلام نے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس جدوجہد کا سب سے بڑا مقصد نظریہ امامت کی بنیادوں پر اسلامی حکومت قائم کرنا تھا۔ البتہ ائمہ معصومین علیہم السلام اور صاحبان وحی کے مخصوص نظریات کے مطابق دینی مسائل کی تفسیر و تعویل، نیز تحریف شدہ معارف اسلام اور دینی احکام کی وضاحت کرنا بھی اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے اغراض و مقاصد اور اہم اہداف میں شامل تھا۔ لیکن حتمی دلائل کے مطابق اہل بیت کا جہاد ان مقاصد تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کا سب سے بڑا مقصد اسلامی نظام عدل و انصاف پر مبنی علوی حکومت قائم کرنا تھا۔ جتنی بڑی تکلیفیں، سخت سے سخت مصیبتیں ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان کے طرفداروں نے اپنے رنج و غم اور ایثار اور قربانی سے بھرپور زندگیوں میں برداشت کیں، وہ صرف اسی اہم مقصد کے حصول کے لیے تھیں، اور اسی انقلابی نصب العین اور اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ائمہ اطہار علیہم السلام نے کربلا کے ہولناک اور جاں گداز واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے دور حیات سے ہی اس طویل مدت نصب العین پر عمل شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے ہولناک حادثے اور امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کے درمیان 140 سالہ دور میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی انقلابی تحریک سے وابستہ لوگوں یعنی شیعوں کو خلفاء اور ان کے حکومتی کارندے ہمیشہ اپنے سب سے بڑے اور خطرناک دشمنوں میں شمار کرتے تھے۔ اسی دوران کئی مرتبہ مناسب مواقع پیدا ہوئے اور ایسا لگتا تھا کہ شیعوں کی جدوجہد، جس کو علوی تحریک کا نام دیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار ہو جائیں گی، لیکن ہر بار آخری اور فیصلہ کن فتح اور کامیابی کی راہ میں دشواریاں پیش آتی رہیں، اور شاید سب سے بڑا اور کاری زخم اس وقت لگتا تھا جب اس تحریک کے اصلی بانی اور مرکزی محور یعنی اس دور کے امام کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا یا ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور جب ان کے بعد دوسرے امام کی باری آتی تھی تو اس وقت اس قدر سخت گیری اور بحران کا عالم ہوتا تھا کہ حالات کو دوبارہ معمول پر لانے میں کافی وقت درکار ہوتا تھا۔ ائمہ اطہار علیہم السلام ان سخت اور کٹھن طوفانی حالات میں بھی اس عقلمندانہ اور شجاعانہ تحریک باریک لیکن گہرے اور پائیدار دھارے کے دشوار اور خطرناک راہوں سے گزرتے رہے،
اور نہ صرف یہ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اماموں کو شہید کر کے بھی کسی زمانے میں امامت کی تحریک کو ختم نہ کر سکے، بلکہ یہ تیز خنجر ہمیشہ اہل خلافت کے سینوں میں چبھتا ہوا محسوس ہوتا رہا اور کبھی نہ ختم ہونے والے خوف کی صورت میں ان لوگوں کا سکون قلب چھینتا رہا۔ تیسرا باب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا وجود مبارک مختلف جہتوں اور حیثیتوں سے تمام بنی انسان کے لیے ایک نہ بھلایا جانے والا اور دائمی سبق ہے۔ آپ کا انفرادی عمل ہو یا محراب عبادت میں آپ کی عبادت اور بندگی، آپ کے مناجات ہوں یا آپ کا زہد و تقوی اور یاد خدا میں کھو جانا ہو، یا اپنے نفس اور شیطان کے خلاف آپ کا جہاد، گویا آپ کی زندگی کے ہر میدان میں آپ کی زبان مبارک سے جاری ہونے والا یہ جملہ آج بھی فضائے عالم میں گونجتا رہا ہے: اے دنیا کی لذتوں، اے جاذب نظر اور پرفریب جلووں، اے ہوا و ہوس جو دنیا کے طاقتور انسانوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، علی تیرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہر بیدار ذہن رکھنے والا انسان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے آپ کا خدا سے تعلق اور معنویت اور روحانیت کا نہ بھلائے جانے والا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو حق اور عدل اور انصاف کے لیے جہاد ہے، یعنی جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اس وقت سے ایک مجاہد، مومن اور فداکار جو ابھی نوجوان تھا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ موجود رہے، اور وہ نوجوان علی ہی تھے۔ اس وقت سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی کے آخری لمحات تک امیر المومنین علیہ السلام اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے مسلسل جہاد کرتے رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی فارغ نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام نے اس راہ میں کس قدر زحمتیں اٹھائیں، کس قدر اپنی جان کے لیے خطرات مول لیے، اور حق اور عدل و انصاف کے قیام میں جمے رہے۔ جب کوئی میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا، تب بھی آپ میدان میں ثابت قدم رہتے تھے۔ جب لوگ میدان میں اترنے سے کتراتے تھے، تب آپ میدان میں اترتے تھے۔ جب سختیاں اور مشکلات کوہ گراں بن کر راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے حوصلے پست کر دیتی، تو علی علیہ السلام کی بلند شخصیت ہی مجاہدین اسلام کو حوصلہ اور تسلی دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام کی نظر میں زندگی کے معنی و مفہوم ہی یہی تھا کہ خدا نے جو قوت و طاقت اور صلاحیتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان سب سے اعلاء حق، کلمہ حق کے لیے استفادہ کیا جائے۔ جی ہاں، علی علیہ السلام کی قوت ارادی اور جہاد کی برکت سے آج حق زندہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آج دنیا میں حق، عدل اور انسانیت جیسی اصطلاحات کی کوئی قدر و قیمت ہے اور روز بروز انہیں تقویت مل رہی ہے، تو یہ بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی قربانیوں اور فداکاریوں کا ہی نتیجہ ہے۔ تاریخ بشریت میں علی ابن ابی طالب جیسی شخصیات بہت ہی کم گزری ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہوتیں تو آج انسانی قدریں بھی موجود نہ ہوتیں، انسانیت ان خوبصورت اور دلچسپ عنوانات سے عاری ہوتی، انسان کے نزدیک زندگی، تمدن، ثقافت اور اعلیٰ انسانی اہداف اور مقاصد نامی اصطلاحات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، بلکہ انسانیت ایک وحشتناک درندگی اور خوفناک حیوانیت کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ آج پوری انسانیت اپنے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کی حفاظت پر امیر المومنین علیہ السلام اور آپ جیسے عظیم انسانوں کی زحمتوں اور ان کے کردار کی مرہون منت کمر بستہ ہے، اور یہ سب آپ کے جہاد کا اثر ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو آپ کا انداز حکومت ہے۔ جب اس عظیم اور بزرگ ہستی نے نظام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس مختصر سی مدت میں وہ کارنامے انجام دیے کہ اگر سال تک بھی دنیا کے لکھاری لکھتے رہیں، تصویر کشی کرنے والے اس کی تصویر کشی کرتے رہیں اور مورخین قلم چلاتے رہیں، پھر بھی جو کچھ لکھا جائے، کہا جائے یا اس کی تصویر کشی کی جائے کم ہے۔
امیر المومنین علیہ السلام کی دور حکومت میں آپ کا طرز زندگی خود ہی ایک قیامت ہے۔ آپ نے حکومت کا معنی ہی بدل کر رکھ دیے۔ آپ ایک الہی حکومت کا مظہر تھے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان مجسم سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے مصداق تھے، یعنی وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں اور مجسمہ عدل مطلق تھے۔ آپ فقیروں اور غریبوں کو اپنے قریب رکھتے تھے، معاشرے کے پسماندہ اور دبے کچلے افراد کا خاص خیال رکھتے تھے، اور جو لوگ مال و ثروت کی وجہ سے خود کو ناحق بڑا اور بزرگ ظاہر کیے ہوتے تھے، آپ انہیں مٹی کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی نظر میں جو چیز قیمتی تھی وہ ایمان، تقوی، اخلاص و جہاد اور انسانیت سے عبارت تھی۔ آپ نے اسی طرز تفکر کے ساتھ 5 سال سے بھی کم عرصہ حکومت کی۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی لکھنے والے امیر المومنین علیہ السلام کی خوبیاں لکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی ابھی تک بہت کم لکھا گیا، اور اچھے مصنفین اور دانشور اس باب میں اپنی عاجزی اور ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت تقوی ہے۔ آپ کی کتاب نہج البلاغہ تقوی کی کتاب ہے۔ آپ کی پوری زندگی تقوی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات آپ ہی کی شان نزول میں نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 اس آیت سے بھی مراد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان یعنی اپنا سب سے قیمتی سرمایہ دے کر رضائے الہی خرید لیتے ہیں۔ وہ رضائے الہی کے حصول کی خاطر ایسا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد یا دنیاوی ہدف ان کے مد نظر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ذاتی دلچسپی یا مفاد پیش نظر ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا کامل مصداق علی ابن ابی طالب ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے بچپن سے ہی آپ نے 9 یا 13 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، اور مکمل فہم و فراست اور شعور کے ساتھ حقیقت کو پہچان کر اس سے متمسک ہونے سے لے کر اس وقت تک جب تک آپ نے 19 رمضان المبارک کی صبح کو محراب عبادت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی، یعنی لقائے الہی کے شوق میں خوشی خوشی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تقریباً ان 50-53 سالوں میں، یعنی 10 سال سے لے کر 63 سال تک کہ آپ کے کردار میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، اور وہ تسلسل ایثار و قربانی، اپنی جان کے لیے خطرات کو مول لینا۔ اس 50 سالہ تاریخ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جن حالات کا سامنا کیا وہ ابتدا سے لے کر آخر تک مسلسل ایثار و قربانی سے بھرپور ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ میں اور آپ جیسے لوگ جو ہمیشہ یا علی کہتے رہتے ہیں اور دنیا میں علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے نام سے معروف ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام سے درس حاصل کریں۔ صرف علی کی محبت یا علی کے فضائل کی شناخت کافی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بہت تھے جو دل سے علی کے فضائل کا اعتراف کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ تو علی کو ایک پاکیزہ اور معصوم انسان بھی مانتے تھے، لیکن ان کا کردار اور علی کے کردار میں فرق تھا، کیونکہ وہ علی کی خصوصیات کو اپنا نہیں سکتے تھے، یعنی وہ اپنی ذات اور خود پسندی کے حصار میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی ذات کے حصار میں گرفتار نہیں تھے۔ لفظ میں کہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کے ہاں جس چیز کی اہمیت تھی وہ ذمہ داریاں، اہداف اور جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے بچپن میں ہی شہر مکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو کافروں کی طرف سے ایذا رسانی، تضییق و تمسخر اور اہانت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ ذرا ایک ایسے شہر کا تصور کیجئے جس کے باسی طبعی طور پر تشدد پسند، تہذیب و تمدن سے عاری، نرم مزاجی اور سنجیدگی سے تہی دامن
سخت مزاج، جھگڑالو، فسادی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس پر لڑنے جھگڑنے والے اور اپنے باطل عقائد کے حق میں شدید تعصب برتتے ہوں۔ اس قسم کے ناموافق معاشرے میں ایک عظیم انسان نے ایک عظیم انقلابی نظریہ پیش کیا، ایک ایسا نظریہ جو اس معاشرے کے عقائد اور آداب و رسوم سمیت تمام چیزوں سے متصادم تھا۔ فطری بات ہے، اس معاشرے کے تمام لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ معاشرے کے مختلف طبقات اور عوام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب ایک ایسے انسان کی حمایت کرتے ہوئے اس پیغام پر لبیک کہنا اور اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے اس کی حفاظت پر ڈٹ جانا اور اس سے وابستہ ہونے کا مطلب اپنی جان کے لیے خطرات کا مول لینا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی جان کے لیے خطرات مول لیے۔ یہی آپ کی ایثار و فداکاری کا پہلا ثبوت تھا۔ آپ نے 13 سال تک سخت ترین حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبوری نیز قریش اور مکہ والوں کے دباؤ کے تحت ہجرت فرما رہے تھے، لیکن اس ہجرت کا مستقبل تابناک تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ ہجرت کامیابیوں اور فتوحات کا پیش خیمہ ہے۔ جب ایک تحریک مشکلات و مصائب کے مرحلے سے نکل کر عزت و سکون کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہو، اس وقت عام طور پر سب کی کوششیں ہوتی ہیں کہ جلد سے جلد موقع سے فائدہ اٹھائیں، اگر ہو سکے تو معاشرے میں کوئی عہدہ یا مقام حاصل کرنے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس اہم موڑ پر رات کی تاریکی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ رسول اللہ اس گھر اور شہر سے دور نکل سکیں۔ اس رات بستر رسول میں سونے والے کا قتل ہونا تقریباً قطعی اور یقینی تھا، لیکن رسول اللہ کے بستر میں کسی کی موجودگی ضروری بھی تھی تاکہ جب جاسوسوں کی وہاں نظر پڑے تو وہ یہ خیال کریں کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلنے میں کامیاب ہوں، کون حاضر ہے؟ اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ایثار بجائے خود ایک غیر معمولی اور عظیم کارنامہ ہے، لیکن اس ایثار کا خاص وقت اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب مشکلات کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اب وقت ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں جا کر حکومت تشکیل دیں۔ مدینے کے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ سب کو اس بات کا علم ہے، لیکن عین اسی لمحے امیر المومنین علیہ السلام اس جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس قسم کا عظیم اقدام وہی کر سکتا ہے جو ہر قسم کے ذاتی مفاد یا مقصد سے ماورا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی آپ کی نوخیز اور نئی حکومت رات دن جہاد میں مشغول ہو گئی۔ ہر وقت جنگ کا سامنا رہتا تھا، اور یہ اس قسم کی حکومت کا خاصہ بھی ہے۔ جنگ بدر سے بھی پہلے سے ہی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ ان 10 سالوں کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار و مشرکین کے انواع اور اقسام کے قبیلوں کے ساتھ درجنوں لڑائیاں لڑیں۔ ان تمام مراحل میں امیر المومنین علیہ السلام آپ کے نگہبان، فدائی اور جانباز محافظ کے طور پر لشکر کے صف اول میں موجود رہتے تھے، جیسا کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبے 197۔ میں نے اس موقع پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، جہاں بڑے بڑے پہلوانوں اور بہادروں کے قدم لڑکھڑائے جاتے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ سخت ترین مواقع پر بھی امیر المومنین علیہ السلام ڈٹے رہتے تھے۔ آپ کو خطرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایسے مواقع پر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانی چاہیے تاکہ آئندہ اسلام کی خدمت کر سکیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس قسم کی تعویلات اور توجیہات کے ذریعے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں، امیر المومنین علیہ السلام کی عظیم شخصیت فریب کھانے والی نہیں تھی، اس لیے خطرناک مراحل میں آپ صف اول میں موجود رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے خلافت ظاہری تک، ہیڈنگ ہے یہ۔ جب حضرت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اپنے اختتام کو پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے، تو اس کے ساتھ ہی امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا 30 سالہ تلخ ترین دور کا آغاز ہوا، جبکہ وہ دور بہت پرلطف اور شیریں تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اور آپ علیہ السلام ان کے زیر سایہ جہاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے ساتھ ہی یہ دور اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک تلخ دور کا آغاز ہوا، کیونکہ اس کے بعد وقفے سے فتنوں کے بادل اس طرح تاریکی سے ہمکنار کرنے لگے کہ آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جو لوگ راہ راست پر چلنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا دشوار تھا۔ ان سنگین حالات میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے ایثار و فداکاری کے عظیم ترین باب رقم کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ اس بات سے بالکل بھی غافل نہ تھے کہ سقیفہ میں ایک اجلاس ہو رہا ہے جو عالم اسلام کے آئندہ کی حکومت و مسلمانوں کے اقتدار کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کوئی اہم مسئلہ نہ تھا، بلکہ آپ کو تو اپنی ذات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب خلافت کا فیصلہ ہو چکا اور لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی، جو ہونا تھا ہو چکا، تو امیر المومنین کنارہ کش ہو گئے اور آپ کی طرف سے کوئی ایسا جملہ، کوئی گفتگو اور کوئی بیان سامنے نہیں آیا جو حکومت وقت سے ٹکراؤ اور محض آرائی کی نشاندہی کرتا ہو۔ البتہ آپ علیہ السلام نے ابتدائی دنوں میں یہ کوشش ضرور کی کہ جو چیز آپ کی نظر میں صحیح ہے وہ انجام پائے اور حقدار کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، تو آپ نے ایک ایسے انسان کا موقف اپنایا جس کی طرف سے اپنے تمام تر تحفظات اور اعتراضات کے باوجود حکومت وقت کو کسی بھی قسم کا خطرہ یا نقصان پہنچانے کا امکان نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے اس تاریخی کردار کو دنیا جانتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس دوران، جبکہ ابھی اس حکومت کا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، شاید کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، تو آپ فرمایا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک مسلمانوں کے امور سلامتی کے ساتھ چلتے رہیں گے، جب تک میں یہ دیکھوں کہ کسی پر ظلم نہیں ہو رہا، اس وقت تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھا رہوں گا۔ جب تک میرے سوا دوسروں پر ظلم نہ ہو رہا ہو، معاشرے میں ظلم اور جور کی حکمرانی نہ ہو اور ظلم صرف میرے اوپر ہو رہا ہو، تب تک میں کسی سے سروکار نہیں رکھوں گا اور کوئی مزاحمت اور اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 74 سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد، شاید ابھی چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ لوگوں کے مرتد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاید اس کے پیچھے بھی مختلف سازشیں کار فرما تھیں۔ بعض لوگ عرب قبائل نے یہ احساس کیا کہ اب چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مسلمانوں کے رہبر اور قائد موجود نہیں، لہٰذا موقع ہے کہ کوئی اعتراض اور اشکال کیا جائے یا جنگ چھیڑی جائے۔ شاید اس کے پیچھے منافقین کی سازشیں کار فرما تھیں۔ آخرکار ردہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے سے ردہ کی جنگ کا آغاز ہوا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کنارہ کشی کا وقت نہیں، بلکہ آپ میدان میں اتر گئے اور اسلام کا دفاع کرنے لگے، اور فرمایا، یعنی جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا اور ابوبکر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور کنارہ کش ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دین سے پھرنے والے کچھ لوگ دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر میں میدان میں اتر آیا۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 62 ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امیر المومنین ایک فعال کارکن کی صورت میں میدان عمل میں اترے اور تمام اجتماعی امور میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام خلفاء کے 25 سالہ دور میں اپنے فعال کردار کو وزارت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب لوگ امیر المومنین کی بیعت کرنے آئے تو آپ نے فرمایا، میرا وزیر ہونا امیر ہونے سے بہتر ہے، مجھے حسب سابق وزیر رہنے دو۔ یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 92 سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
یعنی امام علیہ السلام اپنے 25 سالہ کردار کو وزارت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ آپ برسر اقتدار خلفاء اور حکمرانوں کی مدد کرتے رہے تھے۔ یہ ایک زبردست اور عظیم ایثار تھا۔ انسان یہ دیکھ کر سچ مچ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اس معاملے میں کس قدر ایثار کا ثبوت دیا تھا۔ اس پورے 25 سالہ دور میں امام نے حکومت کا تختہ الٹنے، بغاوت کرنے، مقابلہ کرنے اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت امیر المومنین 33 سال کے جوان تھے۔ آپ کی جوانی اور جسمانی قوت جوبن پر تھی، جوانی کا جوش و جذبہ عروج پر تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان محبوب تھے، ذہین و فطین تھے، بے پناہ علم کے حامل تھے، ایک انسان جس میں جتنے کمالات ممکن ہیں وہ سب آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ اگر آپ کوئی باغیانہ اقدام کرنا چاہتے تو یقیناً کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان 25 سالوں میں اسلامی معاشرے کے عمومی اور کلی مصالح اور مفادات کی حمایت اور حفاظت اور خدمت خلق کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھایا۔